اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن تجھ پہ قربان ہے جان و تن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن کہ تیری دھرتی کو ہم نے پلایا لہو تیرا رنجیدہ چہرہ کیا سرخ رو تیرا رنجیدہ چہرہ کیا سرخ رو نقش ہائے جہاں میں نمایاں ہے تو نقش ہائے جہاں میں نمایاں ہے تو ہے انوکھا تیرا پاک پن اے وطن 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 وہ میں اس وقت حضرت اقدس قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں اور حضرت اقدس کی خوبصورت خطابت تک میں پہنچتا ہوں کہ علم و فن تہذیب وفا و خودداری، علم و فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، علم و فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ اس وقت بڑے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت اقدس قاضی رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے اپنے قیمتی کلمات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ صدق اللہ العظیم۔ آپ لوگ بھی جلسہ ہی سننے آئے نا؟ آئیے تو سامنے آئیے، آپ لوگ بھی آئیے، آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، آئیے آ جائیے سب لوگ۔ ارے آئیے نا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے من سے بھی سنواتا، کبھی زبردستی بھی سنواتا۔ یہ جو ابھی معاملہ ہے زبردستی کا معاملہ، سب کا گیٹ بند ہے گھر کا، کوئی جا بھی نہیں سکتا، اور جائیے گا تو گیٹ بھی نہیں کھلے گا، یہ بھی طے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جوتا مار کے بھی رزق کھلاتے۔ ایک بندہ ایسا تھا ٹیڑھا قسم کا، اس کو جب کسی مولی صاحب نے کہا دیا کہ اللہ میاں اگر آ جاتے ہیں تو کبھی جوتا مار کے بھی کھلاتے، تو وہ بندہ سننے لگا ایسا کیسے ہوگا کہ جوتا مار کے بھی کھلاتے، تو کہا ہاں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کے ساتھ، وہ کہا ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ جوتا مار کے نہ کھلائیں۔ کیا کہا؟ بولیے نا کہ جب تک اللہ تعالیٰ جوتا مار کے نہیں کھلائیں گے تب تک نہیں کھائیں گے۔ تو کیسے رہیں گے بھوکے؟ تو گھر چھوڑ دیا، چلے گئے گاچھی میں جا کے لٹک لیا۔ کہا جب تک اللہ تعالیٰ جوتا مار کے نہیں کھلائیں گے تب تک ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے۔ رات ہو گئی، رات میں بھی درخت ہی پر بیٹھا رہا۔ اسی رات میں اس گاؤں میں کہیں شادی تھی، بھوج پک رہا تھا، کافی لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ کچھ چور آئے اور کھانا سارا اٹھا کر کے لے گئے چرا کر کے، اور اسی گاچھ کے نیچے بیٹھ کر کے تقسیم کرنے لگے۔ تو دیکھا جتنی تعداد چوروں کی ہے اتنی ہی تعداد کھانے کی بھی ہے، پلیٹ بھی اتنی ہی تعداد ہے، کھانے میں انڈے ہیں تو اتنی ہی تعداد ہے۔ چوروں کو شک ہو گیا کہ ہو نہ ہو ہم لوگوں کو مارنے کے لیے یہ بھوج کا نام دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کھانے میں زہر ہو، اس لیے یہ کھانا وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ اب آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ پہلے ہمارے علاوہ کسی اور کو کھلایا جائے، تب پتا چلے گا کہ اس کھانے میں زہر ہے یا نہیں۔ اتنے ہی میں اوپر اس کو نیند آ گئی تھی، دھڑام سے نیچے گرا، تو چوروں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو کھانا جانچ کے لیے ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ کہا بیٹا پہلے کھانا کھا کے یہ دکھلاؤ اس میں زہر ہے کہ نہیں۔ کہا نہیں کھائیں گے، کہا کھانا پڑے گا۔ کہا نہیں کھائیں گے، کہا مارو جوتا۔ پھر جب جوتے سے پٹائی ہوئی اس نے کھانا کھایا تو پھر پکار اٹھا کے واقعتاً مولانا نے ٹھیک کہا کہ اللہ کبھی کھلانے پہ آ جاتا ہے تو جوتا مار کے کھلاتا ہے۔ میرے بزرگوں آج کے جلسے پہ میرا تبصرہ یہ ہے کہ اللہ کبھی سنانے پہ آ جاتا ہے تو رات کی ٹھنڈی ہوا کیوں نہ ہو اور رات کا 4 بجے کیوں نہ ہو جائے، چاہے حالات جس طرح سے بھی ہوں، اگر ہم اپنی خوشی سے اگر سننا نہیں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جوتا مار
مار کے بھی سنوائیں گے اور اس کی شکل یہی ہوگی. ورنہ یہ جو رات جس ڈھنگ سے گزر رہی ہے، جتنی سرد ہوائیں چل رہی ہے، اس سرد رات میں یہ حالت ہماری اور آپ کی ہوتی ہے کہ بغل میں بیوی ہوتی ہے اور منہ کھول کے بیوی کو دیکھنے کی بھی جرات آج کے ٹھنڈی میں نہیں ہوتی. اور یہاں بیٹھ کے الحمدللہ شاعروں کو نواز رہے ہیں، علماء کو سن رہے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی. اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹھنڈ رات میں ایک بہترین مشغولیت کے ساتھ آپ کو وابستہ فرمایا. جہاں اس ٹھنڈ رات میں لوگ اپنے آرام گاہوں میں، خواب گاہوں میں بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، نرم گداز بستروں پر ہیں، آپ یہاں پوال کے اوپر بیٹھ کر اس ٹھنڈی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑے ایمان کی علامت تو نہیں ہے، لیکن بہت چھوٹے درجے کی بھی ایمان کی علامت نہیں ہے. اللہ اگر چاہ لیں تو اسی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے لیے جنت کا بھی فیصلہ فرما سکتا ہے. اللہ کے یہاں اعمال بڑا اور چھوٹا کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ ہمارے اور آپ کے اداؤں کو دیکھتا ہے. جس کی جو ادا جس وقت پسند آ جائے اللہ بیڑا پار کر دیتے ہیں. جس وقت جس کی جو ادا پسند آ جائے اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے، روزہ ہے یا نہیں ہے، اور رات کی تہجد ہے یا نہیں ہے، بس ایک ادا پسند ہو جانی چاہیے. ورنہ تو اللہ کا معمول یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں نیک یا بد، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے خوددار اور غیور ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ اپنے پاس آخرت کے بھروسے نہیں رکھتے، دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. اور جنت اور جہنم اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائیں. یاد رکھیے کسی کی عبادت کی بنیاد پر، کسی کی نماز اور روزہ اور زکات کی بنیاد پر کسی کو جنت ملنے والی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار 100 بار استغفار فرماتے. عائشہ نے پوچھا ہے آقا آپ تو کوئی گناہ نہیں کرتے، پھر اللہ سے معافی کیوں طلب کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار صرف گناہوں کے خاتمے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ استغفار ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اسے کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری اداؤں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے کتنا قریب ہے. یہ بندہ دیکھو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، پھر بھی اسے ڈر لگا ہوا ہے مجھ سے اور وہ استغفار کر رہا ہے. میرے بزرگوں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان والوں کی اداؤں کی بنیاد پر ہم کو اور آپ کو جنت نصیب فرمائیں گے. بہت سے واقعات ایسے کتب احادیث میں مذکور ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں دھرے کی دھری رہ جائے گی، ہمارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائیں گے. علماء بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے. ایک بڑے شیخ الحدیث کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. جب شیخ الحدیث ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی عبادتوں کا کیا کہنا، ان کی ریاضتوں کا کیا کہنا، ان کے نوافل کا کیا کہنا، ان کے معاملات کا کیا کہنا، سب کچھ پورا ہو رہا تھا، وافر مقدار میں ہو رہا تھا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا، بعد میں کسی دوست نے ان کو خواب میں دیکھا. کیا بنی؟ کہا جنت مل گئی. کہا کیسے؟ کہا عبادتوں کی بنیاد پر نہیں، حدیث پڑھانے کی بنیاد پر نہیں. کہا کس بنیاد پر ملی؟ کہا بہت چھوٹی سی بنیاد. میرے بزرگوں نوجوان طبقہ سنو غور سے سنو، ایمان والوں اور ایمان والی بہنوں، میری ماں غور سے سنو. اگر ایمان ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. یہ شرط ہے. اگر یہ موجود ہے، ایمان رائی کے دانے کے برابر، توڑی کے دانے کے برابر بھی ہے، تو اللہ جنت نصیب ضرور فرمائیں گے. اس یقین کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. تو اس بندے نے کہا کہ میں نے خواب میں حضرت کو دیکھا، کیسے جنت مل گئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے بیڑا پار کر دیا. کہا ایک دن میں روشنائی قلم کو روشنائی
روشنائی میں ڈبویا اور کاغذ پر لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا، اتنے ہی میں میرے قلم پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی جہاں پہ روشنائی لگی تھی۔ روشنائی پانی سے بنتا ہے نا، ارے سمجھ رہے بات کو؟ اب سمجھ میں نہیں آئے گا، آج سے 10 سال پیچھے جائیے، جب بچہ سب تختی پر لکھتا تھا، روشنائی سے لکھتا تھا، اور یہ دوات میں بھٹا ہوتا تھا، سیاہی ہوتی تھی، ماں بہنیں بنا دیتی تھی، بناتی تھی نہیں بناتی۔ اب تو سب کچھ ریڈی میڈ آ گیا، لکھو پھینکو کھاؤ پھینکو، اس لیے انسان بھی اب ریڈی میڈ بننے لگا۔ پہلے 90 سال 100 سال کی زندگی ہوتی تھی، اب 60 سال میں سوہا ہو جاتا ہوتا ہے نا۔ تو پہلے زمانے میں دوات میں قلم ڈبوتے، روشنائی قلم پر آتی اور پھر اس کو تختہ پر اور کاغذ پر لکھتے تھے، یہی شکل پہلے بھی تھی۔ تو اس حضرت نے فرمایا کہ میں نے جیسے ہی قلم کو روشنائی میں ڈبویا کہ اب لکھنا شروع کروں، ایک اللہ کی بندی، ایک اللہ کی مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا، مکھی میری روشنائی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اس مکھی کو دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس مکھی کا خالق اللہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، آج اس کے پیاس کے بجھنے کا ذریعہ اللہ نے میرے قلم کی روشنائی کو بنا لیا ہے۔ میں اتنی دیر تک رکا رہا جتنی دیر تک وہ مکھی شکم سیر ہو گئی، سیراب ہو گئی۔ بس اللہ نے کہا کہ اے بندہ، تیرے اس ادا نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ تیرے سارے اعمال کو میں پیچھے چھوڑ دوں اور تو جنت کا حقدار بن جائے۔ تو اس ساتھی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دوست کو بس مکھی کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرما دی۔ میرے بزرگوں، دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3، 4، 5 یہ کتابیں پہلے چلا کرتی تھی، یاد ہوگا، جو پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے، میں نے پڑھا، اس میں 2 سچی روایت ہے اور سن لو، صاف لفظوں میں لکھا ہوا۔ آج میں اس روایت کو اور اس واقعے کو پھر سے بیان کرتا ہوں۔ میری زندگی کی شروعات، تقریر کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا اور جاڑے کے مہینے میں اپنے بڑے بھائی کا اور اپنے والد صاحب کا کوٹ پہن لیتا، اور اپنے بغل میں میرے بڑے بھائی تھے، چچیرے بھائی مولانا جمیل احمد صاحب مرحوم اللہ کے پیارے ہو گئے، اور میں وہاں جاتا، میرے بھائی مجھے کہتے چلو تقریر سناؤ، میں یہی کہتا نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ 2 سچی روایت اور سن لو، وہ 2 سچی روایتیں آج بھی موجود ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار بازاری عورت تھی جس کی زندگی میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ حدیث کی بات ہے، بخاری شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ بدکار بازاری عورت تھی، طائفہ تھی، جی بازاری عورت تھی، نہ پردے کا ٹھکانہ تھا، نہ لباس کا ٹھکانہ تھا، نماز تو دور کی بات۔ وہ راستے سے کہیں جا رہی تھی، جنگل سے دیکھا ایک کتا پیاسا سسک رہا، ایک کتا اللہ کی مخلوق وہ سسک رہا ہے۔ ان کے دل میں رحم آ گیا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کتے کو پانی پلاؤں، لیکن ظاہر ہے کہیں پانی دور دراز کہیں نظر نہیں آیا، لک میدان، جہاں بھی دیکھے میدان چٹیل میدان، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے ہی میں بہت دور ایک کنواں نظر آیا تو اس کا ارادہ اور مضبوط ہوا، کنویں پہ گئی، لیکن دیکھا کہ وہاں نہ ڈول تھا نہ رسی تھی، کنویں سے پانی نکالے تو نکالے کیسے؟ لکھا ہے کتابوں میں اس عورت نے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا اور سر سے اوڑھنی اتاری۔ بازاری عورت تھی، بدکار عورت تھی، لیکن دل میں ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انہوں نے جوتے کو ڈول بنایا اور اپنی اوڑھنی کو رسی بنایا اور اس کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا، ہے۔ وہیں پر ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان پرہیزگار عورت تھی، نیک خاتون تھی، نماز روزہ کی پابند تھی، لیکن گھر میں بلی پالی، اور بلی اس لیے پالی کہ گھر میں چوہے نہ آئے، لیکن اس بلی کو کم وقت باندھ کے رکھا کرتی تھی۔ کیا کر کے؟ باندھ کے رکھا کرتی تھی، کھانے کو بھی نہیں دیتی اور نہ کھول دیتی کہ وہ نکل کر کے اپنے رزق کا انتظام کر سکے۔ بھوکی پیاسی بلی چند دنوں میں اللہ کی پیاری ہو گئی، مر گئی۔ آقا نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا۔
میرے بزرگوں یہ دو سچی روایتیں جو کتب احادیث میں موجود ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ نماز روزہ کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں، مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ گائے وہ ہو ہی نہیں سکتی جو دودھ نہ دے، گائے وہ ہو ہی نہیں سکتی جو گوبر نہ کرے، گائے وہ ہو ہی نہیں سکتی جس کے 4 پاؤں نہ ہو، گائے وہ ہو ہی نہیں سکتی جس کی 2 آنکھیں نہ ہو۔ کیا ایسا تصور کر سکتے ہیں گائے ہے اور آنکھ نہیں، گائے ہے اور 4 پاؤں نہیں، گائے ہے اور دودھ نہیں دیتی، گائے ہے اور گوبر نہیں کرتی؟ ایسا کہیں تصور ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ مسلمان ہو نماز نہ ہو، مسلمان ہو سلام نہ کرے، مسلمان ہو نیک اعمال نہ کرے، مسلمان ہو اچھی باتیں نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہ محرومی کی بات ہے، یہ محرومی کی بات ہے۔ طے کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے نا بھائی، سب لوگ سو گئے ہیں؟ کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دکھائیے۔ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ کون ہیں؟ بشاشت ہے آپ لوگوں کو سننے کا، سنیے گا کچھ دیر یا بس دعا کر دی جائے؟ ہاں ابھی کہوے نہ کیجئے، کہیے جائیے گا کہاں؟ ڈر ہے نا سب کو، ابھی نہیں جائیے گا، دروازہ کھٹکھٹائیے گا، بالکل آپ دروازے پہ کھڑے رہ جائیے گا فجر تک، کوئی دروازہ کھلنے ہونے والا نہیں ہے، اتنا ہے۔ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یا اللہ چاہے سے جلسہ ختم ہوگا آج ہم کو بھی دروازے پہ رہنا پڑے، کیونکہ ہماری بیوی بھی آج کھلنے والی نہیں ہے، ہاں اتنی ٹھنڈی ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے، زندگی میں کچھ کر جائیے، زندگی میں کچھ کر جائیے، یہ یاد رکھیے خوب اچھی طرح۔ کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہونی ہے، کام کی باتیں کر رہا ہوں، کچھ کر جائیے۔ آج ہمارے بڑوں نے کچھ کیا ہے تو آج اس لائق ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بڑوں نے، باپ نے، دادا نے، سماج کے لوگوں نے، بڑے بزرگوں نے، علماء کرام کی آمد نے کچھ کیا ہے تو ہم اس لائق بنے ہیں کہ آج یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے بزرگوں یہ قرض ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، یہ قرض ہے ہمارے اوپر آپ کے اوپر، اپنی نسلوں سے متعلق، اپنی اولادوں سے متعلق، اپنے سماج سے متعلق۔ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں ہم چلتے ہیں، جس سماج میں اچھی سڑکیں ہیں، جس سماج میں بجلی کا انتظام ہے، جس سماج میں پانی کا انتظام ہے، جس سماج میں جینے کا سلیقہ ہے، خدا پاک کی قسم اس سماج کی ذمہ داری ہے اس سماج کو ایک صالح نسل، ایک صالح فکر کی انسان اس سماج کے حوالے کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہمارے بڑے اور پرکھوں نے قبر میں جانے سے پہلے اس ذمہ داری کو ادا کیا، تب جا کر کے ہم آج اس لائق ہیں۔ یہ قرض ہے ہمارے اوپر، اگر اس قرض کو ہم نے ادا نہیں کیا، یاد رکھیے کچھ گارجین وہ ہے جو اپنی زندگی میں مست، جو اپنی زندگی میں مست ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں جائے گا، کیسے رہے گا، کیسے جیے گا، کیسی زندگی گزارے گا۔ وہ 40 سال کی عمر میں اگر شراب کا عادی بنا تو آج 60 سال کی عمر ہو گئی، دارو کی بوتل نہیں ختم ہو رہی ہے۔ اگر 40 سال کی عمر میں وہ اگر جوا کھیلتا تھا، آج 60 سال کی عمر ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، آج بھی جوا کھیلتا ہے۔ اور اگر جوا نہیں بھی کھیلتا تو جوا کھیلنے والوں کے قریب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ چور چوری سے توبہ تو کر سکتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے توبہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے ایک آدمی چور تھا، چوری بہت زیادہ کرتا تھا، عادت بن گئی۔ ایک علماء کی صحبت ملی عالم کی، اس نے توبہ کر لیا، لیکن جب مسجد جاتا جمعہ کے دن تو دل میں خیال آتا کہ چوری کی عادت ہے، لاؤ یہاں بھی کروں، لیکن پھر خیال آ جاتا کہ عالم صاحب نے منع کیا ہے۔ تو جب نمازی نماز کے لیے ہوتے تو کیا کرتا؟ چوری تو نہیں کرتا لیکن ہیرا پھیری کر دیتا، کسی کی چپل ادھر کر دیتا، کسی کی چپل ادھر کر دیتا، کسی کا ایک پاؤں دائیں پاؤں کا نیچے پھینک دیتا، بائیں پاؤں کا اوپر پھینک دیتا۔ اور نماز کے بعد جب لوگ نکلتے پریشان ہوتے تھے، اسے خوشی ہوتی، شیطان کہتا چلو چوری نہیں کیا لیکن ہیرا پھیری تو کر لیا نا۔ تو میرے بزرگوں یہ عادت بڑی بری چیز ہے، لیکن یاد رکھیے جس چیز کو کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کتابوں میں، ایک ان کے مرید نے لکھا کہ حضرت میں
نظر بد کا شکار ہوں، غیر محرم عورتوں کو میں دیکھتا ہوں اور اس پر قادر نہیں ہوں، میں بلا اختیار دیکھتے رہ جاتا ہوں، کوئی علاج بتائیے۔ حضرت نے ایک نسخہ بتایا، علماء موجود ہیں، ایک نسخہ ایسا ہے جو سب کے لیے ہے، عالم غیر عالم سب کے لیے ہے۔ حضرت نے قیمتی بات بتائی، کہا اے لوگوں، مرید سے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ جس چیز کے کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں اس کے اندر اس بات کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ کام نہ کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کو سمجھایا گیا کہ ایک آدمی اس انگلی کو ہلا سکتا ہے نا، تو اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ انگلی کو روک بھی سکتا ہے، نہیں روک سکتا ہے، ہلا کے دیکھیے ایک دو مرتبہ، پھر روک دیجیے، رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ ارے رکے گا نا۔ تو جس آدمی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ چاہے تو آنکھیں بند بھی کر سکتا ہے، آنکھیں بند بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی کو بیماری لگ جائے، ایک آدمی کو تھر تھراہٹ کی بیماری ہو جائے، بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی ارادے کے بھی اس کا ہاتھ کانپتا رہتا ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بیماری ہے۔ صحیح سالم انسان اگر اپنے اختیار سے کسی چیز کو اگر کر سکتا ہے تو اس چیز سے باز بھی رہ سکتا ہے۔ تو کوئی جو کہتا ہے کہ مولوی صاحب عادتیں نہیں چھوٹتا، یہ عادت چھوٹتا نہیں ہے، اصل میں یہ کہنا چاہیے مولوی صاحب ہم عادتیں نہیں چھوڑتے، یہ کہنا چاہیے۔ چھوٹتا کیسے ہے؟ اپنے من سے تھوڑی نہ چھوٹ جائے گا، چھوڑنے سے چھوٹتا ہے، چھوڑنے سے چھوٹتا ہے۔ اگر چھوڑنا چاہے تو آرام سے چھوٹ سکتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کر رہے بچہ ہے بوا سنو رے، تقریر کرتے کرتے اچانک ایک نظر پڑی، ایک رضاکار تھا پانی پی رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کہا ہے مولوی صاحب بائیں ہاتھ سے کہا پانی پیتے ہو؟ کہا کیا ہو جائے گا بائیں ہاتھ سے پییں گے؟ تو کہا حدیث میں منع کیا گیا نہیں پیو۔ تو کہا وہ تو ہم سمجھے، لیکن بائیں ہاتھ سے ہم پیے لیں گے تو کیا ہو؟ کہا رے تو بڑا ڈھیٹ آدمی قسم کا ہے، کہا رے بائیں ہاتھ سے حدیث میں منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ پانی جب پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ کیا کہا؟ دائیں ہاتھ سے پیو۔ کہا مولوی صاحب تو ہم بوجھے کہ دائیں ہاتھ سے پیو، لیکن اگر ہم پیے لیں گے تو کیا ہوگا؟ سو بتائیے نا۔ ابھی ڈھیٹ کا جواب کون دے گا؟ کوئی مولوی دے گا؟ بغل میں مولانا عیسیٰ صاحب کی طرح ایک آدمی تھے تجربہ کار، کہا قاضی صاحب آپ سے جواب نہیں پڑے گا، ہم دیتے ہیں جواب۔ کہا بوا ادھر آ، کیا سوال ہے؟ کہا دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، لیکن اگر بائیں ہاتھ سے کوئی پیے لے تو کیا ہو؟ تو مولانا عیسیٰ صاحب نے کہا سنو، نہیں پینا چاہیے بائیں ہاتھ سے، لیکن اگر پیے لوگے تو یہ ہوگا کہ وہ پانی تورے پیٹ میں نہیں جائے گا، سترواں کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ کہاں ہی ہوا جواب دیا۔ کہا یہ جب قاضی صاحب اس کو کچھ نہیں آتا جاتا، خالی تقریریں کرنا جانتا ہے، وہ چھٹکا سوال کا جواب نہیں بتایا۔ ہم مولانا عیسیٰ صاحب سے کیا بتا؟ کچھ دنوں کے بعد وہی مولانا صاحب بازار میں گھوم رہے تھے، جا رہے تھے اس آبادی سے، تو دیکھا وہی لڑکا وہ تلوار ہاتھ میں لے کے چڑھا رہا۔ کہا رے بوا مسلمان بچہ مسلمان آبادی میں کیا کر رہا ہے؟ کہا کیا کر رہا ہے؟ دارو پی رہے ہیں۔ کہا اتنے شان سے کہا دارو پی رہے ہیں، شرم نہیں آتی سب کو؟ کہا ہاں پی رہے ہیں۔ کہا کائے پیتے ہو؟ کہا مولانا صاحب خالی داروئے نظر آتا، ہاتھ دیکھیے نا کم سے کم۔ کہا داروئے نظر آتا آپ کو؟ کہا ہاں وہ تو دیکھ رہے ہیں، بوتل ہے تمہارے ہاتھ میں، گلاس ہے، تم پی رہے ہو، منہ میں لگا کے پی رہے ہو۔ کہا خالی اتنا ہی نظر آتا آپ کو کہ پی رہے ہیں، ہاتھ دیکھیے کون ہاتھ ہے، کون ہاتھ سے پی رہے ہیں؟ کہا کون ہاتھ سے پی رہے ہو؟ ہاتھ میں لیے وہ پی رہے ہو۔ کہا آپ سے بڑھیا مولوی صاحب تھے، مولانا عیسیٰ صاحب بتائے تھے کہ بائیں ہاتھ سے جو پیے گا وہ اپنے پیٹ میں نہیں جاتا ہے، تو ایک بوتل پیا ہم 17 بوتل پی لیں گے تو ہمارے پیٹ میں جائے گا کہ 17واں کے پیٹ میں جائے گا۔ میرے بزرگوں تو ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، اس لیے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کی توفیق ملے گی، اللہ کی توفیق مانگیے۔ آج کل ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اللہ کی توفیق ہمیشہ مانگا کیجیے۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کی توفیق علماء فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی اگر توفیق مل رہی ہے تو پہلے نماز کی قبولیت کی علامت یاد رکھیں۔
ظہر کے بعد اگر عصر کی توفیق مل رہی ہے تو یاد رکھیے ظہر کی نماز آپ کی قبول ہوئی ہے. اگر عصر کی توفیق نہیں ملی تو سمجھ لیجیے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، تیر کہیں لگا رہے ہیں، نشانہ کہیں لگا رہے ہیں، تو ایسی نمازوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. میرے بزرگوں، اللہ کو اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. میں نے ان باتوں کو کئی جگہ بیان کیا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں نے بار بار کہا کہ اے لوگوں، مسلمانوں، ایمان والوں، ذرہ برابر بھی ایمان اگر رکھے ہو تو یاد رکھو اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف انسان کی بنیاد پر آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ نے جن جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اور یہ فطری بات ہے، بدیہی بات ہے. ہم اگر کسی چیز کو بنائیں، وہ چاہے ٹیڑھی میڑھی کیوں نہ ہو، وہ ٹیڑھی میڑھی کیوں نہ ہو، کہتا ہے کہ باری کا پٹوا کئی تیت ہوتا ہے. یہ کہاوت مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے باری اپنی ہے، باری اپنی ہے. دوسرے کے باری کا پٹوا تو تیت ہوئے جائے گا، لیکن اپنی باری ہے، اس لیے اپنی باری کا پٹوا تیت نہیں ہوتا ہے. اپنا دہی کہیں کھٹا ہوتا ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیوں بولتے ہیں؟ تھوڑا غور کیجئے، کیا میسج یہاں چھپا ہوا، کیا پیغام یہاں چھپا ہوا. تقریر کہیں بڑی تقریر ہونے والی نہیں، یہی سب باتیں ہوں گی، سماج کی باتیں ہوں گی جو بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. کہتا دہی کہیں کھٹا ہوتا ہے، اپنا دہی کھٹا نہیں ہوتا. دوسرے کا دہی بہت کھٹا ہوتا ہے، اپنا دہی کھٹا نہیں ہوتا ہے. یہ اپنا جو لگ گیا نا، اس لیے اس کو میٹھا بنا. اپنی باری کا پٹوا تیت نہیں ہوتا، اپنا جو لگ گیا وہ تیت نہیں ہوگا، وہ تیت نہیں ہوگا. میرے بزرگوں، الخلق عیال اللہ، حدیث کے الفاظ، الخلق عیال اللہ. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، جتنی چیزوں کو پیدا کیا، مکھی ہو، مچھر ہو، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، حیوان ہو، جو بھی ہو، اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق. اللہ کو بڑی محبت ہے اپنی مخلوق کا، بڑی محبت ہے. ورنہ کیا ضرورت تھی کہ جانور کو ہمارے لیے پیدا کر دیا، درختوں کو ہمارے لیے پیدا کر دیا، فلاں چیز کو ہمارے لیے پیدا کر دیا. تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہتر انسان، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر. اچھا میرے بزرگوں بتاؤ، ایک آدمی موٹر سائیکل بناتا ہے. ہم لوگ موٹر سائیکل خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر شو روم میں جو مینیجر ہوتا ہے وہ ایک بک بھی دیتا ہے. بک موٹر سائیکل کے ساتھ ایک بک بھی آتی ہے. ہم لوگ گرچہ نہیں پڑھتے، چونکہ ہم لوگ سرکاری آدمی ہوتے ہیں، چلانا جانتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اس بک کو نہیں پڑھتے. لیکن جو پڑھی لکھی قوم ہے، جو پڑھی لکھی قوم ہے، آج بھی اس بک کو پڑھتی ہے. اس بک میں سارے طریقے، سارے پارٹ، پرزے کا نام لکھا رہتا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں پر کون سا وائر لگا ہوا ہے، چکے میں کتنی ہوا ہوتی ہے، کتنے آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اس گاڑی کا ساری تفصیلات اس بک میں لکھی رہتی ہے. کیوں لکھا ہے؟ یہ اس لیے لکھا ہے کہ بنایا اس نے ہے، اس کو جانکاری سب کچھ ہے. خدا پاک کی قسم، میرے بنانے والے، آپ کے بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنی نسیں ہیں، کتنی رگیں ہیں، کہاں کیا چیزیں سیٹ کی گئی ہے، اس چیز کا علم ہم کو اور آپ کو نہیں ہے، ڈاکٹر کو نہیں ہے، اس بنانے والے خالق مالک کو ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. اور جہاں جہاں کمی ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی راستے بھی بنا دیے. کا بندہ کمی کرے گا، بندہ کوتاہی کرے گا، ٹھنڈی آئے گی نماز چھوڑے گا، ٹھنڈی آئے گی وضو کرنا چھوڑ دے گا، ٹھنڈی آئے گی ایسا کرے گا، جاڑا آئے گا، برسات آئے گا، پلا آئے گا، ڈھکا آئے گا. اللہ تعالیٰ نے سارے ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد اپنے اپنائیت کی بنیاد پر کہا بندو گھبراؤ نہیں، اگر کمی ہو گئی ہے اس کمی کو وہاں سے پورا کرو. چلو استغفار کرو، چلو سبحان
اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھو، چلو یہ کرو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، مسجد میں چندہ دے دو، مدرسہ میں چندہ دے دو، علماء کا احترام کر لو، ان کی خدمت کر لو، بڑوں کی عزت کر لو، ان کو سلام کر دو، ان کے سر پر ہاتھ، یہ سب کیا ہے میرے بزرگوں؟ یہ نیکیاں کیوں ہیں؟ جب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج زکات بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سب بھرپائی کرنے کے لیے، یہ نفلی نیکیاں ہیں، نفلی نیکیاں ہیں، فرض پڑھ چکے پڑھ لو 2 رکعت نفل، کیوں؟ کہا فرض میں جو کمی ہوگی اللہ پوری کر دیں گے، فرض میں جو کمی کوتاہی ہو جائے گی اللہ اس کمی کو پوری کر دیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس سماج میں 2 طرح کے لوگ عام طور پر زندگی گزارتے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور دونوں کی بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عائد، دونوں پر بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد، اور دونوں کے ساتھ سماج چلے گا، دونوں کے ساتھ سماج کی اصلاح ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مرد اپنی اصلاح کر لے عورت اصلاح نہ کرے تو سماج کا اصلاح ہو جائے گا، معاشرے کا اصلاح ہو جائے گا، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا اگر کہا جائے تو ممکن بھی ہے کہ مرد اصلاح نہ کرے، صرف عورت اگر اپنی زندگی میں اصلاح کر لے تو مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پورے سماج میں اور معاشرے میں اصلاح ہو سکتا ہے۔ ایک عورت اگر پڑھتی ہے یاد رکھیے تو پورا خاندان پڑھتا ہے، لیکن ایک مرد جب پڑھتا ہے تو صرف ایک فرد پڑھتا ہے، ایک مرد جب پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن ایک خاتون جب پڑھتی ہے تو پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورا معاشرہ، سماج۔ تو یہ 2 چکے ہیں گاڑی کے، زندگی گزارنے کے 2 چکے ہیں، اور دونوں چکوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ حیثیت دی ہے، ایک صنف نازک ہے، ایک صنف نازک ہے، نزاکت ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، اس کے اندر عقل کی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، اور دوسرا جو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے ذمہ داریاں بھی زیادہ دی۔ عجیب نقشہ ہے زندگی گزارنے کا، غور کریں میرے بزرگوں، نوجوانوں بتاؤ، نئی موٹر سائیکل خرید کے لاتے ہو، نئی موٹر سائیکل خرید کے لاتے ہو، کیا وجہ ہے کہ پیچھے چکا میں 40 پوائنٹ ہوا اور اگلے چکا میں 36 سے 35 پوائنٹ ہوا ہوتی؟ مولانا اسلم پروانہ صاحب موٹر سائیکل، نئی موٹر سائیکل ہے، 80,000 کا خرید کے لائے ہیں، پیچھے والے چکا میں 40 پوائنٹ ہوا ہوگی اور اگلے چکا میں 35 پوائنٹ ہوگی، کیوں؟ چکا ایک ہی ہے، گاڑی آج ہی خرید کے لائے ہیں، ٹیوب بھی نیا لگا ہوا ہے، ٹائر بھی نیا لگا ہوا ہے، صرف فرق ہے آگے اور پیچھے ہونے کا، اور ہوا کے معاملے میں تو اس میں 2-4 پوائنٹ کم ہوا رہے گی، کیوں؟ بیلنس قائم کرنے کا۔ اگر دونوں میں برابر ہوا ہو جائے گی تو سڑک پر بیلنس قائم نہیں رہے گی۔ اس کے بنانے والے انجینئر نے بتایا ہے کہ دونوں کے اندر ہوا کے اندر تفاوت ہونا چاہیے، ایک میں زیادہ ایک میں کم، تب جا کر کے یہ گاڑی سڑک کو پکڑ کے چلتی ہے۔ نوجوان تو کیا کرتا ہے؟ یہ گاڑی سڑک کو پکڑ کے چلتی ہے، کیا پکڑ کے چلتی ہے۔ کچھ گاڑی ہلکی ہلکی ہوتی ہے، زیادہ تیز 40 سے اوپر لے جائیے، 50 سے اوپر لے جائیے تو لگتا ہے کہ پتا رہی ہے گاڑی، نہ جانے کہاں گر جائے، پتہ ہی نہیں چلتا گاڑی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے۔ لیکن بھاری بھرکم گاڑی رہتی ہے، بیلنس ٹھیک رہتا ہے تو نوجوان کیا کہتا ہے کہ چکا بالکل سڑک کو پکڑ کے چلتی ہے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، عورت اور مرد دونوں کا بیلنس اگر قائم رہے گا تو زندگی کیا ہمارے گھر سے اگر اصلاح شروع ہوگی تو یاد رکھیے وہ بیلنس قائم رہے گا، اور ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں اور ہمارے پورے سماج میں اصلاح ہوگی۔ ایک آدمی اگر عہد کر لے کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور یاد رکھیے تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے، تمام برائیوں، عجیب نسخہ ہے اللہ تعالیٰ، عجیب نسخہ ہے مولانا، عجیب نسخہ ہے، غور کیجئے، اس وقت کو ذہن میں لائیے۔ کافی کئی موقعوں سے آپ نے اور ہم نے تقریریں سنی ہے، کئی کتابیں پڑھی ہے، حکایت صحابہ پڑھی ہے، فضائل اعمال پڑھی ہے، یہ منتخبہ حدیث پڑھی ہے، برابر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، 6 باتوں کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، کون سی آیت تھی؟
اقرا بسم اللہ۔ دوا کیا تجویز کی گئی؟ پڑھو۔ کیا دوا تجویز کی گئی؟ پڑھو۔ اور مرض کیا تھا؟ مرض کے بارے میں پوچھ لیجئے علماء سے۔ انیک طرح کے مرض، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، بدعہدی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، جی جوا کھیلنا بھی ہے، خون ریزی بھی ہے، فساد بھی ہے، مطلب جو بھی برائی آپ کے ذہن و تصور میں آ سکتا ہو، وہ تمام برائیاں، تمام امراض، تمام طرح کی بیماریاں اس وقت کے معاشرے میں موجود تھی، اس وقت کے معاشرے میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے نبی سب سے پہلے آپ چوری کو ختم کروائیے، سب سے پہلے ڈکیتی کو ختم کروائیے، سب سے پہلے آپ بدعہدی کو ختم کروائیے، سب سے پہلے خون ریزی کو ختم کروائیے، سب سے پہلے فلاں چیز کو ختم کروائیے۔ یہ برائی جب تک رہے گی تب تک اصلاح نہیں ہوگی۔ پہلے اس کا خاتمہ کیجئے، پہلے اس کا خاتمہ کیجئے، پہلے اس کا خاتمہ کیجئے۔ قربان جائیے اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ اللہ بنانے والے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کہاں پر کون سا پرزہ ہم بدلیں گے پوری گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، کون سا بڑا مجمع اکٹھا کر لینا، کہاں سے علماء کرام آئے ہیں، اللہ ان کے عمل کو بھی قبول فرمائے، آپ لوگوں کے تعاون کو بھی قبول فرمائے، آپ لوگ اب تک ہماری عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ قیامت کے دن جب رجسٹر کھلے گا تو آج کے رات کبھی کوئی کھاتا ہوگا، یہ کھانا وہ بھی ہوگا۔ اللہ میاں جب ایک بندہ کو پکڑیں گے، کہیں گے اس کا معاملہ گڑبڑ ہے، لے جاؤ، تو بندہ کہے گا اللہ میں وہ رات والا رجسٹر کھلیے نا، کون رات والا؟ نہڑی رات والا۔ کہے گا کہاں گئے تھے ہم جلسہ سننے کی، ہم جلسہ سننے گئے تھے۔ ارے ایسی بھی گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کا، یقین جان۔ ارے اللہ پہ غیر تھوڑے نا، ماں باپ کے پاس کیسی گفتگو کر لیتے ہیں، ماں باپ سے 70 گنا زیادہ شرم، تو اس سے بھی زیادہ محبت انداز میں گفتگو ہوگی۔ اللہ میاں وہ والا رجسٹر کھلیے نا، ارے کون والا؟ نہڑی والی رات والا۔ کہاں ہے اس میں؟ ہم پوری رات بیٹھے رہ گئے، آخر تک بیٹھے رہ گئے، کھکھری سب چلا گیا، ہم دھان اور چاول کی طرف بیٹھے رہ گئے، ہم بیٹھے رہ گئے، اصل ہوتے کا کیا کر دیجئے نا معاملہ، اللہ میں کر دیجئے نا، اللہ تعالیٰ معاف کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے، اللہ اگر معاف کر دیں گے تو ہمارا آباد کا کیا چلا جائے، کچھ جائے گا۔ اللہ سے مانگنا سیکھیے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے آج کی رات ہم سب کے لیے زندگی میں انقلاب لائے گا، زندگی میں تبدیلی۔ تھوڑا عزم کر لیجئے، جو لوگ غلط چیزوں کے عادی بنے ہیں ارادہ کیجئے ہم اس چیزوں سے توبہ کرتے ہیں، نماز کو پکڑیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، اللہ ہم سب لوگوں کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے عمل کو قبول فرما، یا اللہ محض تیری محبت میں، یا اللہ پوری رات ہم لوگوں نے یہاں گزار دیا، اے مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ یقیناً ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے جنت مانگیں، لیکن یا اللہ ہم تو تیرے ہیں، یا اللہ ہم تیرے ہیں، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم سب آپ کے اپنے ہیں، یا اللہ ہم سب آپ کے اپنے ہیں، یا اللہ اولاد اپنے ماں باپ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جاتا ہے، یا اللہ ہم پیر کر کے جب آتا ہے ماں باپ سے گلے لگا لیتے ہیں، یا اللہ ہم لوگ بدکار ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، گنہگار ہے مولا، لیکن تیرے بندے ہیں اللہ، تیرے ہی سامنے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، یا اللہ کمزور ایمان کے ساتھ ہی صحیح لیکن تیرا ہی در کھٹکھٹاتے ہیں، یا مولا معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یا اللہ اپنی فرما برداری کے لیے جھکا دیجئے، یا اللہ ہم لوگ بہت نافرمان بن گئے، یا اللہ بہت نافرمان بن گئے، یا اللہ تیری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، یا اللہ تیرا شکر ادا نہیں کرتے، یا اللہ اپنے نافرمان بندوں کو یا اللہ ویسے ہی تو رزق دیتا ہے جیسے فرما برداروں کو دے رہا ہے، یا اللہ وہی تمام سہولیات یا اللہ تو عطا کرتا ہے جو اپنے نیک بندوں
کو دے رہا ہے. یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے, یا اللہ تیری کتنی فیاضی ہے. یا اللہ اس فیاضی کے صدقے, یا اللہ آج رات کی برکت سے ہم سب کی بگڑی کو بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پوری فرما دیجئے. یا اللہ اس جلسے کو اس پوری آبادی کے لیے اور پورے علاقے کے لیے خیر کا باعث بنا دیجئے. یا اللہ علم اور شریعت کو پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ عورتوں میں بھی اصلاح فرما دیجئے, مردوں میں بھی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ ہم تو صرف مانگنے والے ہیں. یا اللہ عمل کی توفیق تو آپ ہی دیں گے. یا اللہ عزم مصمم کرتے ہیں, اچھے کام کرنے کے نیک ارادوں کے ساتھ اس کے جا رہے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں میں اچھے کام کی محبت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہے, تعاون کیا ہے, دوڑ دھوپ کی ہے, دامے دن میں سکھنے, یا اللہ محنتیں کی ہے, اعانت کی ہے, یا اللہ اس کو بہترین فضلہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ دور دراز سے علماء کرام آئے ہیں, یا اللہ رات میں آئے ہیں, یا اللہ تیرے دین کی محبت میں آئے ہیں. یا اللہ ان علماء کا خریدار کون ہو سکتا ہے؟ یا اللہ ان کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا. یا اللہ تیری محبت میں, تیرے دین کی محبت میں, یا اللہ تیرے بندوں کی محبت میں یہاں آ گئے ہیں. یا اللہ اتنی ٹھنڈ رات میں اپنے گھروں یا اللہ تیری محبت میں آ گئے ہیں. یا اللہ ہماری بھی بگڑی بنا دیجئے. یا اللہ ہم علماء کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم حفاظ کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم لوگ بھی بہت بد کردار ہے, بد اخلاق ہے. یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ ان بیٹھے ہوئے بچوں کے صدقے میں, یا اللہ ان بڑوں کے صدقے میں, اے مولا رات کے اس آخری پہر فجر کا وقت ہو رہا, اے میرے مولا, اے میرے مولا ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں, کبھی کوئی رات میسر نہیں ہوتی. یا اللہ یہ جلسہ یقیناً بڑے بہانے کی رات, یا اللہ اسی بہانے سے آج کی رات میسر ہو گئی. مولا معاف فرما دیجئے. مولا ابھی پوری دنیا سو رہی ہے. یا اللہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یا اللہ اگر تو فیصلہ فرما دے گا, یا اللہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے. یا اللہ اتنے سارے بندوں کا کام بن جائے گا میرے مولا, اتنے سارے ایمان والوں کا ایمان بن جائے گا. یا اللہ جنت میں ٹھکانہ بن جائے گا. یا اللہ جہنم سے نجات نصیب ہو جائے گی. مولا معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اعمال بگڑے, اخلاق بگڑے. یا اللہ ہم نمازوں سے دور ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ معاف فرما. اے میرے محبوب اللہ, اے میرے پیارے اللہ, اے میرے اچھے اللہ, ہمیں یہ جرأت نہیں ہو رہی ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. یا اللہ ہم جوانی کی گناہوں کو دیکھتے, یا اللہ ہل جاتے ہیں. یا اللہ ہم نے ایسے بھی گناہ کر رکھے جو اپنے ماں سے چھپا کے کیا, اپنے والدین سے, گھر والوں سے چھپا کے کیا. یا اللہ آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا. یا اللہ جب دنیا میں آپ ستار بن گئے, یا اللہ کیسے گوارا کریں گے قیامت کے دن کہ آپ عام کرو. یا اللہ آپ نے خود فرمایا ہے نبی کے زمان, من ستر مسلمن ستر اللہ له. یا اللہ آپ صفت کے ساتھ متصف ہے. یا اللہ کسی کو معلوم بھی نہ ہوگا. یا اللہ بگڑی بنا دیجئے. یا اللہ بگڑی بنا دیجئے. یا اللہ امت پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت کرا گئی, یا اللہ جوج رہی ہے, یا اللہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ تعلیم کو عام فرما دیجئے. یا اللہ دین کی بنیادی تعلیم سے جڑنے کی, اکابرین سے جڑنے, یا اللہ اداروں سے, تنظیموں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے. یا اللہ اس کے فیصلے فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.